توجہ دوں گا، آپ ذرا توجہ دیجئے تاکہ میں دو چند باتیں بولوں، بالکل آپ کو آسان لب و لہجے میں لفظی ترجمہ ہوگا ثانی اثنین، دو کا دوسرا، دو کا دوسرا، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، یعنی غار ثور میں۔ غار ثور میں کون تھا حضور کے ساتھ؟ بولو، حضرت ابو بکر صدیق۔ دیکھیں میں آج وہ باتیں بتاؤں گا جو خانقاہوں میں بتائی جاتی ہیں، اور جو چند منٹ کا یہ ٹاپک ہوگا نا ہمارا، ایک مخصوص نقطہ نظر پر مبنی ہوگا۔ وہ یہ ہے کہ توجہ جو شیخ کی ہوتی ہے مرید پر، وہ توجہ ہے کیا؟ جب تک آپ خانقاہوں سے تعلق نہیں جوڑیں گے، جب تک آپ روحانی فیوض و برکات سے اپنے قلب و جگر کو منور نہیں کریں گے، تب تک کہ وہ تازگی نہیں آئے گی جو جس تازگی کی ضرورت ہے، اور ہمیں نہ وہ باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ بس شارٹ میں سنیے، یہ دماغ میں رکھیے کہ چند منٹ کے بعد جو میں بولنے والا ہوں وہ صرف توجہ شیخ کا توجہ مرید پر۔ بہت سارے مرید کہتے ہیں کہ میں 10 سال سے مرید ہوں، مجھے کیا حاصل ہوا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں میں مالدار نہیں ہوا، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ نہیں ہوا، کچھ لوگ کہتے ہیں وہ نہیں ہوا۔ تو کیا سب پر توجہ شیخ ہوتی ہے؟ اور اگر شیخ کی پیر کی توجہ ہوتی ہے تو وہ کتنے کمال اور عروج کو پہنچاتی ہے؟ مرشد کی نگاہ جس کے اوپر پڑتی ہے وہ کس قدر درجے کمال کو پہنچتا ہے۔ آج اسی آیت کریمہ کی روشنی میں آپ کو سماعت کرنی ہے۔ نظر ینظر دیکھنا، نظر تو شیخ کی سب پر ہوتی ہے، لیکن توجہ کسی خاص پر ہوتی ہے، توجہ کسی خاص پر ہوتی ہے، اور بے موقع نہیں ہوتی، وہ بھی موقع کی تلاش میں ہوتی ہے۔ جب ایک نظر پڑ جاتی ہے پیر و مرشد کی تو مرید کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے، اس کی ظاہری نوعیتیں، اس کی ظاہری کیفیت، ذاتی کیفیت نہیں۔ مسئلہ یہاں یاد رکھنا، وہ مفتی صاحب آ رہے ہیں نا، ہو سکتا سنتے ہو تو یاد رکھ لینا، میری مراد ذاتی نہیں ہے، میری مراد کیفیت ہے، میری مراد کیفیت ہے۔ جب ایک مرشد کی نگاہ کسی مرید پہ مرکوز ہو جاتی ہے، توجہ ڈال دیتا ہے، تو اس مرید کی ظاہری کیفیت چینج ہوتی ہے اور اس کی باطنی کیفیت بھی چینج ہو جاتی ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں توجہ ایک قسم کی نہیں ہے، اس کے 7 اقسام ہیں، 7 میں سے ایک قسم کا نام توجہ ہے، اتحادی ہے۔ کیا؟ اتحادی۔ مولانا کوثر صاحب، علامہ نور العین صاحب، میری مراد یہاں پر یہ نہیں ہے کہ حلول کر جاتا ہے پیر، ایسا نہیں ہے، میں بار بار بتاتا ہوں کہ یہ کیفیت چینج ہوتی ہے، اس کو مد نظر رکھنا۔ اب توجہ اتحادی، جب کسی مرید پر پیر کی نگاہ یعنی توجہ اتحادی پڑ جاتی ہے تو مرید کا ظاہر پیر کے ظاہر سے مل جاتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ مرید کی ظاہری کیفیت بے شک پیر کے ظاہری کیفیت سے جڑ جاتی ہے، مرید کی باطنی کیفیت مرشد کے باطنی کیفیت سے جڑ جاتی ہے۔ اب وہ جو کیفیت طاری ہوتی ہے، مرید کو دیکھتا ہے تو پیر کی صورت نظر آتی ہے، تو پیر کو دیکھتا ہے تو مرید کی صورت نظر آتی ہے۔ بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور نقیب الاولیاء، حضور نقیب الاولیاء۔
اب دیکھیں بالکل سائلنٹ انداز میں آپ سنیں، لیکن مفتی صاحب آئیں گے تو زبردست آپ سننا ہے نا، آپ ہمیشہ مجھ سے سنتے آئے ہو۔ میں نے قرآن کی آیت جو پڑھی نا، اللہ فرماتا ہے ثانی اثنین، نور الاسلام صاحب بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیے، کام کی بات سنیے۔ کیا بتا رہا تھا میں؟ دو کا دوسرا مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اس سے مراد حضور علیہ السلام ہے۔ ماسٹر لوگ توجہ دے میری بات پر، حضور علیہ السلام۔ پہلے گھٹنا سنو، یہ تو جیبونی بختہ ہیں، ان سے سنا بھی ہوگا آپ نے واقعہ۔ ابھی بتا رہے تھے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ کو کی پرورش کر لی وقت سے پہلے، تب اس سے ریلیٹڈ بات یہی بتا سکتے تھے کہ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ چلے غار ثور کی طرف، تو غار ثور کی طرف جب چلے تو کبھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آتے ہیں، کبھی دوڑ کے پیچھے جاتے، کبھی داہنی طرف آتے، کبھی بائیں طرف آتے۔ حضور نے حضرت ابو بکر کی کیفیت کو دیکھا، فرمایا اے ابو بکر، کبھی آپ آگے آتے ہو، کبھی پیچھے جاتے ہو، کبھی دائیں جاتے ہو، کبھی بائیں جاتے ہو، وجہ کیا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ خیال مجھے آتا ہے کہ کافر سامنے سے آپ پر حملہ کرنے والا ہے تو میں سامنے آگے آ جاتا ہوں تاکہ جو کزن پہنچے، جو تقریب پہنچے، وہ مجھ کو پہنچے، آپ بچ جائیں۔ حضور جب یہ خیال آتا ہے کہ بائیں طرف سے کفار و مشرکین حملہ کریں گے تو اسی صورتحال میں میں پیچھے آ جاتا ہوں، داہنے کا خیال ہوتا ہے تو داہنی طرف آ جاتا ہوں، بائیں کا خیال آتا ہے تو بائیں طرف آ جاتا ہوں۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کی محبت ہے۔ اب پاور حضور کا دیکھو، علماء بیان یہ پاور میں بتا رہا ہوں تاکہ میں اس کے بعد جو کہنے والا ہوں نا وہ بات سمجھ میں آ جائے۔ آپ نے سنا ہوگا علماء کی زبانی، صرف میں نوٹ کروں گا واقعہ کو، واقعہ پورا نہیں بیان کرنا۔ حضرت سراقہ سنا ہوگا، حضرت سراقہ کا واقعہ کہ جب وہ گئے نا 100 اونٹ کی لالچ میں گئے۔ اچھا تشریف لائے، کھڑے ہو جائیں آپ، نعرہ لگاؤ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت حضور مفتی بنگال، حضور مفتی بنگال، حضور مفتی بنگال، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، استاذ العلماء، استاذ العلماء، استاذ العلماء، حضور مفتی بنگال، حضور مفتی بنگال، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اب بیٹھ جائیں، حضرت تشریف لائے، لیکن میں نے چونکہ بات شروع کی ہے اسے اجازت لیتے ہیں آپ کے انتظار میں نے کہا کہ اپنا کوٹا پورا کر لوں۔ اچھا سنیے توجہ سے، ہے نا، ہمارے انداز گفتگو کو نہیں دیکھنا ہے نا، صرف باتوں کو سننا۔ کیا کہہ رہا تھا کہ حضرت سراقہ آئے تھے، سنا ہوگا 100 اونٹوں کی لالچ میں کہ حضور علیہ السلام کو ہم پکڑ کے لائیں گے تو ہمیں 100 اونٹ مل جائیں گے۔ سراقہ آئے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر ڈال دی، توجہ ڈال دی، سنو میری طرف، توجہ ڈالی۔ حدیث میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین پکڑ لے اس کے دونوں پاؤں کو۔ اب وہ زمین میں دھس گئے، گھوڑا بھی دھس گیا، دوسری مرتبہ اٹھا معافی مانگ کے، پھر اس کے بعد پھر وہی حال، تیسری مرتبہ میں حضور نے توجہ ڈالی۔ حضرت سراقہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہاں سے جا رہا ہوں لیکن جو لوگ
آپ کے تعاقب میں آئیں گے، آپ کے پیچھا کرنے کے لیے آئیں گے، تو حضور میں ان لوگوں سے کہوں گا کہ یہاں میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سراقہ نے اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن دل کی دنیا بدل گئی تھی۔ میں نے یہ باتیں جو بتائی ہے تمہیداً، تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے میری اصل بات جو مجھے سمجھانا ہے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ثانی اثنین، دو کا دوسرا۔ اب دیکھیے دو کا دوسرا، وہاں کون ہے دو کا دوسرا؟ حضور علیہ السلام۔ اس معاملے میں امام المفسرین علامہ نصفی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں دو کا دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ علامہ قرطبی کہتے ہیں دو کے دوسرے سے مراد حضور علیہ السلام ہے۔ علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں دو کے دوسرے سے مراد رسول اللہ ہے۔ یہاں تک کہ اہل تشیع نے بھی المیزان فی تفسیر القرآن میں اس میں اتفاق کیا کہ دو کا دوسرے سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب آپ بتاؤ ذرا ایک مہذبانہ انداز میں سوچو، اللہ کا کلام ہے نا، لیکن سیاق بتا رہا ہے، سیاق کلام کا ٹھنگ بتا رہا ہے۔ جتنے ضمائر ہیں، جتنی ضمیریں اس آیت میں آئیں گی، سب کی سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پلٹتی ہیں۔ اس کے بعد نبی فرمان اللہ تعالیٰ نے کوٹ کیا، یہ آیت نازل کب ہوئی؟ حضور علیہ السلام جس وقت غارِ ثور میں تھے اس وقت نازل نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے تھے، اس کے بعد کئی مہینہ بلکہ کئی سالوں کے بعد آیت کریمہ نازل ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کی عکاسی پیش کی تھی، اللہ نے اپنے کلام میں نازل فرما دیا۔ فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے تھے حضور غار میں، غار کا واقعہ کہ دو کا دوسرا اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب کہا انہوں نے، کن نے؟ دو کے دوسرے نے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لصاحبہ، اپنے صاحب سے، یہاں سے مراد لصاحبہ سے مراد اپنے صحابی یعنی حضرت ابو بکر صدیق سے۔ اس میں سب کا اتفاق ہے، اہل تشیع بھی مانتے ہیں۔ اب مجھے ایک بات کہہ لینے دیا جائے کہ اگر کوئی شخص چاہے روافض میں سے ہو، شیعہ میں سے ہو، اگر وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے معاذ اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابیت میں شک کرتا ہے، انہیں گالیاں دیتا ہے، تو یقیناً چونکہ نص قطعی سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت ثابت ہے، لہذا قرآن کا انکار ثابت ہوگا اور اس حیثیت سے وہ شخص کافر قرار دیا جائے گا، چاہے وہ اپنے آپ کو سنی کیوں نہ کہلائے، چاہے وہ اپنے آپ کو خانقاہی کیوں نہ کہلائے، چونکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت اسی آیت مبارکہ اور ہی کی ضمیر سے صاحبی سے ثابت ہے۔ اللہ کے قرآن کہتا ہے اذ یقول لصاحبہ، جب انہوں نے کہا اپنے صحابی سے، کیا؟ لا تحزن، غمگین نہ ہو۔ غم کسے کہتے ہیں اور خوف کسے کہتے ہیں؟ خوف تو ہر آنے والے ڈر کا نام ہے جو ہماری زندگی میں آئے، لیکن دوسروں کے لیے جو بات ہو ڈر خوف کی تو اسے حزن کہتے ہیں، اسے رنج و علم کہتے ہیں، یہ یاد ہے۔ تو لا تحزن ان اللہ معنا، کہا کہ مت غمگین ہو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب آپ نے آیت مطلوبہ کا لفظی ترجمہ سن لیا، ساتھ ہی ساتھ مفہوم کے ساتھ سن لیا، تو سنیں، یہ ہمارا ایذان، ہماری عقیدت کہتی ہے، ہماری عقیدت کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آیت پاک کا نزول ثانی اثنین
فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے اس نقشہ کو کھینچ کر جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اندر داخل ہو رہے تھے، اس لیے کہ جب دو کا دوسرا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو یہاں پر سیاق و سباق سے ثابت نہیں ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اول ہے۔ اولیت میں ذرا سا فرق ضرور آ رہا ہے، بات سمجھ میں آئی نا؟ فرق آ رہا ہے، تو اس کنفیوزنگ کو میں دور کروں کہ ممکن ہے کہ وہ نقشہ کھینچا گیا ہو کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو ہم غار کے دہانے پہ پہنچ چکے ہیں، اگر اجازت ہو سرکار تو اب ہم غار کے اندر چلے جائیں اور غار کے اندر جائیں اور جانے کے بعد صاف ستھرا کر دیں۔ آپ نے علماء سے سنا ہے صفائی کی اور سارے سوراخوں کو بند کر دیا اپنے کپڑے سے، لیکن ضرورت تھی ستر عورت کو چھپانے کی، اس لیے آپ نے ایک سوراخ کو دیکھا کہ وہ خالی ہے اور کپڑا بھی ختم ہے، آپ نے اپنی ایڑی لگا دی۔ بڑی مشہور بات ہے، آپ نے سن رکھی ہوگی، ایڑی لگا دی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض لگائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو دخول میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا، دخول میں اول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مرتبے میں آخر الزمان خاتم نبیین ہیں، اول بھی ہیں آخر بھی ہیں، بھلا نبی کا مرتبہ اور صحابی کا مرتبہ کبھی ایک ہو سکتا ہے؟ یہاں میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے، اگر آپ کو نہ سمجھ میں آئے تو اس بات کو کاٹ دینا، پھینک دینا۔ میری بات سنو، اس غار حرا میں تشریف لے آئے حضور اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پہ سر رکھا اور حضور آرام کرنے لگے۔ سارے مفسرین نے لکھا ہے کہ 3 دن اور 3 رات غار ثور میں سرکار موجود تھے۔ کیوں تھے؟ ظاہراً یہ بات تو ملتی ہے صاحب، کفار مکہ پیچھا کر رہے تھے اس لیے حضور آ گئے تھے غار میں۔ آپ اپنی زبان میں کہو چھپ گئے تھے، آپ اپنی زبان میں کہو چھپ گئے تھے، لیکن میں نے کہوں چھپ گئے تھے۔ کیوں؟ کہ آپ نے اختیار تو دیکھ لیا نبی کا۔ حضور جب تشریف لے آئے مکہ شریف سے تو کفار و مشرکین نے حضور کے حجرے پاک کا احاطہ کر لیا تھا اور حضرت علی کریم اللہ تعالی وجہ کو سرکار نے اپنے بستر پہ لٹایا تھا اور کچھ دھول اڑائی تھی اور آپ نکل گئے تھے، جس کی ایک کاشی قرآن بھی کرتا ہے کہ کافروں کی آنکھیں کھلی رہی اور سرکار نکل گئے۔ اے لوگو، نبی کو رب تعالی نے ایسا پاور دیا، ایسی طاقت دی کہ سرکار ہزاروں ہزار کفار و مشرکین کے جرم سے نکل گئے۔ آگے اور وہ سوراقہ کو 3 مرتبہ دھسایا نگاہ نبوت نے اور اس کے بعد نکال دیا۔ وہ نبی جس کے اختیار میں ہے کہ ایک نگاہ ڈال دے تو سوراقہ جیسے شجاع بہادر سوار زمین کے اندر گھس جائے، اس نبی کو کیا ضرورت تھی غار ثور میں 3 دن رہنے کی؟ اسی بات کو سمجھانا چاہتا ہوں، توجہ شیخ کی توجہ۔ آپ جب احوال دیکھیں گے انشاءاللہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہیں نا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضور کے چہرے کو دیکھ رہے، کہو تو سبحان اللہ، نہیں کہو گے سبحان اللہ؟ اب پیچھے والے کٹ کے بیٹھے، بھئی آ جاؤ سامنے آ جاؤ۔ جب صفیں خالی رہتی ہے نا، مقتدی حضرات اپنی صفوں کو ملاتے نہیں، کاندھا سے کاندھا نہیں ملاتے، تو شیطان بھی وہاں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ خالی جگہ نہ چھوڑو، شیطان کو موقع نہ دو۔ حضور علیہ السلام غار ثور میں آرام فرما ہیں، حضور کی نگاہ سیدنا ابو بکر صدیق کو تک رہی ہے اور سیدنا ابو بکر صدیق کی نگاہ رسول بابکار صلی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पाक की जियारत में कंटिन्यू लगी है। तीन जब सरकार तशरीफ ले गए, जब सरकार तशरीफ ले गए, एक नजरे तवज्जो दी थी, सुराका धंस गए थे, और यहाँ पर एक तवज्जो नहीं, 3 दिन और 3 रात। अब अंदाजा लगाओ कैफियत क्या होगी। मैंने बता दिया था कि जात मुराद नहीं है, यहाँ कैफियत मुराद लेता हूँ कि जब शेख की तवज्जो मुरीद पे पड़ती है तो उसकी जाहिरी हालतें तब्दील हो जाती हैं, कैफियत बदल जाती है। जो शेख की कैफियत से जाहिरी होती है, मुरीद की कैफियत से जाहिर बन जाती है। जो शेख की बातनी कैफियत होती है, वो शेख